اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم میں خلوص کیوں کر پیدا ہو، یعنی کس طریقے سے ہم میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے دین میں۔ اس کا جواب بڑا واضح ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ کی نظر دنیا پر ہے، دنیاوی کامیابیوں پر ہے، تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ دین کے بارے میں آپ میں خلوص پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے ہی سے آپ مخلص ہو چکے ہیں دنیا کے بارے میں۔ یعنی آپ کی نظر میں دنیا کی حیثیت زیادہ ہے، دنیا کے فائدے کی یا اس کے نقصان کی۔ تو اب دین میں خلوص نہیں پیدا ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہزار کوئی آپ کو مار کے کہتا رہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، ایسا رویہ مت رکھو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، لیکن آپ کی سمجھ میں ہی وہ بات نہیں آئے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب کافر آج دیکھ لیں نا، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، ان کی نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ وہ بعض اوقات گستاخی کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں اور عملی طور پہ، لیکن ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ان کا قرآن پر یقین نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہماری نظر میں بھی قرآن کی اور رسول کے طریقے کی یا اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نو ناٹ ایٹ آل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، کہ ظاہر ہی سب کچھ ہے، اور ظاہر کو حاصل کرو اور ظاہر کے لیے زندگی گزارو، چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے وہ ایک نسوار بیچنے والا کیوں نہ ہو، اس کی نظر میں بس ظاہر ہی سب کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ زیادہ بدعنوانی کا شکار ہے، نہیں، جس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں لیکن وہ حرص دنیا کا شکار ہے۔ دنیا کی حرص جو ہے، دنیا کی محبت جو ہے، اگر آپ کے دل میں ہے، یا آپ خود اپنے دل کو ٹٹول لیں، تو آپ کے دین میں خلوص پیدا نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے کسی بھی چیز کی، میں صرف پیسے کی وہ نہیں کر رہا، کوئی بھی آپ جو بھی حیثیت ہے، آپ کوئی بھی حیثیت ہے دنیا کی آپ کی نظر میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حب دنیا کا شکار ہیں۔ اب دین کی آپ کی نظر میں اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ ہاں، تلاوتیں آپ سنیں گی، یا نعتیں آپ سن لیں گی، تلاوتیں سن لیں گی، بیانات سن لیں گی، واقعات، قصے جو ہوتے رہتے ہیں بیان نا، اکثر علماء جو ہے ان کی جو کلام ہے، جو باتیں ہیں، اکثر قصے کہانیوں پر مشتمل ہے، یا صرف، بہرحال میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے خلوص کی بات کر رہا ہوں کہ خلوص آج کا جو موضوع ہے کہ ہم میں خلوص کیوں کر پیدا ہو۔ تو بنیادی میں آپ کو اگر یہ بات بتا رہا ہوں، یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اب دھوکے میں نہ ڈال لے تمہیں یہ دنیا، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے وہ بڑا دھوکے باز۔ اب وہ دھوکے باز کا مطلب کیا ہے؟ شیطان اور دنیا۔ تو دنیا کے دھوکے میں اگر ہم آ گئے، یہ بات نوٹ کر لیں، بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے، لیکن بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو بعض لوگ ہیں کہ ان کی جو سچی بات ہے ان کو جھوٹی لگتی ہے، اور جھوٹی ان کو سچ لگتی ہے، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بات قرآن سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے الفاظ ہیں، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا،
اب جو اس کے پہلے مضمون ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ اب کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سوچیں. اللہ کا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بھجوایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جو تم کرو گے وہ بھرو گے، جیسا تم زندگی گزارو گے ویسا تمہیں نتیجہ ملے گا. اچھی زندگی نہیں گزارو گے تو تمہیں برا نتیجہ ملے گا، اچھی زندگی گزارو گے تمہیں اچھا نتیجہ ملے گا. آپ دیکھیں لیں جنت کے وعدے ہیں لیکن عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ بس اس کو ایک مذاق سا سمجھتے ہیں. یہ ہوگا بس سننے کی حد تک، چسکے کی حد تک ہے، لیکن نہ ہمیں جنت پر یقین ہے نہ دوزخ کے عذابات پر یقین ہے. جہنم کا عذاب ان عذابہا کان غرامہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دوزخ کے بڑے سخت عذاب ہیں. آپ خود سوچ لیں یہ جو ہم چکن کی سجی بناتے ہیں وہ کیا ہے، تھوڑا سا بالکل آگ میں تو نہیں ہوتی نا، وہ چکن جب ہم بھونتے ہیں تو وہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہوتی ہے، پھر بھی ان کی جلد سرخ ہو جاتی ہے اور وہ پک جاتی ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے کہ دوزخیوں کا لباس جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قمیصیں جو ہیں وہ تارکول کی ہوں گی، آتش گیر مادے سے ان کی قمیصیں بنائی جائیں گی، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی آگ ہوگی، اور ان کا کھانا ان کا پینا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے. کھانا جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ گناہگاروں کا کھانا جو ہے وہ زقوم کا درخت ہوگا. بہرحال اور پھر پانی جو ہے پینے کے لیے مانگیں گے، ثم ان علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کو لیے کھولتا ہوا پانی. آپ کبھی چائے کے لیے پانی گرم کرتے ہیں نا، تو جب اس میں کھول آتا ہے اور بعض اوقات جب آپ اس کو کھولتے ہوئے پانی کو، تو اس کی جو باقی برتن ہوتا ہے وہ تو چونکہ پانی میں نہیں ہوتا تو ایک آواز سی آتی ہے، اتنا اس سے بھی زیادہ کھولتا ہوا پانی وہ آپ کے پینے کے لیے ہوگا. اور یہ کون لوگ ہیں جو اپنے دین کو فراموش کر چکے ہیں؟ بالکل سادی سی بات ہے، جو زندگی اللہ کے لیے نہیں گزارتے، جو اپنے مزے کے لیے زندگی گزارتے، جو زندگی کو اللہ کی امانت نہیں بلکہ اپنی ملکیت تصور کرتے اور پھر اس میں اپنا حکم چلاتے ہیں. جو شخص زندگی میں اپنا حکم چلا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے. دوبارہ کہوں، اس کا دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، انتہائی اہم جو زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے اس کا یوم آخرت پر کوئی یقین نہیں، بھلے وہ یعنی جو بھی اپنی زبان سے کہتا پھرے، لیکن اس کا اگر زندگی خالص اللہ کے لیے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے غیر اللہ کے لیے ہے وہ زندگی. ہم تو عام طور پہ آپ دیکھیں غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. غیر اللہ کیا ہے؟ آپ کا بدن، اپنا آپ جو ہے یہ غیر اللہ ہے. اگر آپ یعنی آپ اپنے ظاہر کے لیے کہ بھئی میں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، عام طور پہ یہی رویہ ہے ہمارا، ہر ایک اپنے اپنی حیثیت کے حساب سے کہتا ہے کہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور اپنے آپ کو اپنے حدود میں ہر ایک آدمی فرعون ثابت کرنے کی یعنی ایسے کام کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ بھئی اگر فرعون ہے تو یہ ہے. فرعون کو وہ ہمارے شیخ جو ہے ایک وہ بتاتے تھے، مولانا روم کا ایک شعر کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را، ہماری نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے. آپ تو فرعون ہر گھر میں آپ کو مل جائے گا، آپ کو جو کہے گا میں اپنی حیثیت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہر شخص چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. تو بہرحال میں آج کا جو موضوع ہے کہ خلوص کیوں کر پیدا ہو، ہم نے خلوص انتہائی ضروری ہے. فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور دین اللہ کے لیے خالص کر لو. الا للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کی زندگی اللہ کے لیے گزارو.
ہم تو زندگی غیر اللہ کے لیے گزار رہے ہیں. کوئی اپنے بچوں کے لیے زندگی گزار رہے کہ بس یہ تو اب میرے بچے تو ہیں، بس انہی کو اپنے اپنے جگہ پہنچانا ہے. بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، لڑکے ہیں، ان کو بڑے بڑے عہدوں پر پہنچانا ہے، اس کو لیڈر بنانا ہے دنیا کا. جنہیں آپ سوچتے رہتے ہیں نا والدین جو ایسے دیکھیں، جب تک ہماری توجہ، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جب تک ہماری توجہ اللہ سے ہٹ کے دنیا کی طرف رہے گی، آپ کے دین میں خلوص کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کا ذہن دیکھیں، ذہن جس طرف ہوتا ہے یا آپ کی جو منزل ہے آپ اسی کے متعلق سوچتی رہتی ہیں. اور آپ کو میں بتاتا ہوں نا، بعض اوقات یعنی جو آپ سوچ رہی ہیں وہی آپ کی زبان پہ ہوگا. آپ کو میں نے مثال بھی بیان کی تھی کہ اکثر میرا ایک نواسا ہے اور ایبٹ آباد میں جاتا ہوں، مردان سے ایبٹ آباد، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں، تو اس کے ذہن میں ایک منزل کا تعین ہو جاتا ہے. پھر وہ میرا نواسا جو ہے، جب ہم گاڑی میں جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ کبھی آئے گا ایبٹ آباد، یہ سوال پوچھتا رہتا ہے نا کہ کبھی آئے گا. اور یہ بچوں کی مطلب وہ ہے، مطلب یہ نہیں کہ ایک میرے ہی نواسا ایسا ہے، ہر شخص متفکر رہتا ہے. تو دیکھیں، آپ کے ذہن میں جو سودا سما گیا ہے، آپ کی پریشانی بھی وہی ہوگی اور آپ کے خیالات میں بھی وہی سودا ہوگا. یہ بات ذرا نوٹ کر، اگر دنیا کا سودا، دنیا کی کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ آپ کی فکر یہی ہوگی، یہ میرا نقصان ہو رہا ہے، بڑا نقصان ہو گیا. فائدہ ہے تو پھر فائدہ کو آپ چھپا کے رکھتے ہیں، اور یعنی بخیل انسان پھر بخیل بن جاتا ہے. اور بہرحال یہ فکر دنیا جو ہے وہ جب تک میں آپ کو یہ آج کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں جو خلاصہ، اب آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارا ذہن، فکر اور ذہن دنیا میں مشغول ہو تو آپ کے دین میں خلوص پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بات نوٹ کریں، آپ میں صفت تقوی بھی نہیں پیدا ہو سکتی. آپ کو نیک اعمال بہت مشکل لگیں گے، آپ اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے. غصہ کرو مثال کے طور پہ، اب غصہ اکثر ہوتا رہتا ہے، غصہ کرو. اب یہ ہم غصہ اپنا ٹھنڈا کرتا رہتے ہیں نا، غصہ ہے بھئی مجھے تو غصہ آ رہا ہے، یہ دیکھو یہ نقصان ہو رہا ہے، وہ دیکھو وہ نقصان ہو رہا ہے، وہ دیکھو نقصان ہو رہا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں وہی سوچ ہوگی اور وہی جو غصے ہیں. مثال کے طور پہ بیوی سے ہنڈیا جل گئی تو جو سخت مزاج قسم کے شوہر ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ غصے میں نہیں آئیں گے؟ پلاؤ جو ہے تیز آنچ پہ رکھ کے بیوی صاحبہ بھول گئیں تو کیا شوہر ہضم کر جائے گا اس کو؟ جو سخت مزاج شوہر ہوتے ہیں تو وہ کیوں کہ اس کے سارے پیسے ضائع ہو گئے، محنت ضائع ہو گئی، اس کو تو اب یعنی مطلب ساری ہنڈی ہی جل گئی، اب ظاہر ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خلوص کیوں کر پیدا ہو. دیکھیں، جب تک آپ دنیا کے دھوکے میں گرفتار رہیں گے اور آخرت کی زندگی کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، تو پھر آپ کی زندگی میں یا دین میں آپ خلوص، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا خلوص ہو جائے، آپ مخلص ہو جائیں اللہ کے بارے میں. دیکھیں، یہ بڑی چیز ہے خلوص، دین میں خلوص پیدا کر لینا یا زندگی میں خلوص، اللہ کے لیے مخلص ہو جانا، یہ بڑی چیز ہے. اس سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں صفت تقوی پیدا ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.